شیڈول جاری کر دیا ہے۔ صوبہ سرحد یا صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم سے وابستہ سیاسی جماعتوں سے بھی میری مشاورت ہوئی ہے اور ہم الیکشن کمیشن کے اس اقدام پر اپنا رد عمل دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا دو ٹوک واضح اور غیر مبہم موقف چلا آ رہا ہے کہ ہم 2018 کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور ان نتائج کی بنیاد پر جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں وہ ناجائز اور جعلی ہیں۔ جو حکومت خود دھاندلی کی پیداوار ہو اس کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کیسے قبول کیے جا سکتے؟ ہر چند کے الیکشن کمیشن یہ کہے کہ ہماری نگرانی میں ہے، لیکن ارباب اقتدار ہر صورت میں مؤثر ہوتے ہیں اور وہ اپنے زیر اثر انتظامیہ کو الیکشن میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور سرکاری وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے خود یہ کہا ہے کہ ہم ووٹر ویریفیکیشن کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ووٹر لسٹ مشکوک ہے، اسی لیے اس کو ویریفیکیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ پھر اس طرح مشکوک انتخابی فہرستوں کی بنیاد پر الیکشن کرانے کا کیا معنی؟ ایسی صورتحال میں عجیب ملغوبہ یہ ہے کہ ولیج کونسل وہ غیر جماعتی ہوں گے اور تحصیل الیکشن وہ جماعتی بنیاد پر ہوں گے۔ ایک ہی بلدیاتی نظام ہے، اس بلدیاتی نظام کے تحت ایک سطح جو ہے وہ غیر جماعتی ہے اور دوسری سطح جو ہے وہ جماعتی بنیادوں پر ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے ولیج کونسل میں ان کو پھر اختیار ہوگا، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں 24 گھنٹے کے اندر یا 48 گھنٹے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ جو بلدیاتی ممبران جس کا صرف کام اس محلے کی خدمت ہے اور اس محلے میں اس کو فنڈ چاہیے، حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی، تو اس کا تو معنی یہ ہے کہ تمام ممبران کو وہ اس مجبوری کے تحت وہ پی ٹی آئی میں شامل کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے۔ تو اس لحاظ سے ہم اس بلدیاتی الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے ماہرین قانون سے بھی مشورہ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کیا جا سکے اور براہ راست ان کے سامنے اپنے تحفظات پیش کیے جا سکیں تاکہ اس سے آگے پھر ہم مزید قانونی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں رہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنے آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی مشورہ کریں گے، ان کے مشورے سے پھر ہم مزید آگے بڑھنا ہے۔
فوری طور پر اس سے وابستہ ایک اہم مسئلے پر کچھ بات کرنا بالکل ناگزیر ہے کہ تحریک لبیک ان کے کارکن اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کا مطالبہ صحیح ہے یا غلط، لیکن ان کا جو بھی مطالبہ ہو اس کے لیے احتجاج کرنا ان کا جمہوری حق ہے، ان کا قانونی حق ہے۔ پہلے بھی لاہور میں ان پر جو تشدد کیا گیا اور انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں اس میں، اور اب دوبارہ جب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں تو ان پر لاہور میں تشدد کیا گیا، ابھی راستے میں ہیں وہ، انہوں نے دوبارہ اگلے مرحلے کا آغاز کیا ہے، تو انتہائی ظالمانہ انداز کے ساتھ ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ کوئی لاہور کے واقعے میں تو 10 سے 12 تک کہا جاتا ہے کہ شہید بھی ہو چکے ہیں ان کے، اور اب دوبارہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس میں بھی کافی لوگ زخمی ہیں۔ یہ کون سا اخلاقی رویہ ہے کہ خود عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی تو 126 دن کا دھرنا ڈی چوک پر دیتے رہے، اور اب اگر یہ لوگ آتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، کس بنیاد پر آخر؟ اور قانون کی نظر میں یہ فرق، اتنا بڑا فرق کیوں؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کے خلاف ان کا مظاہرہ تھا تو وہ ٹھیک تھا، لیکن عمران خان کے خلاف مظاہرہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور وہ قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم حکومت کے ان ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے احتجاج کا حق دیا جائے اور معاملات کو قانون کے دائرے میں شائستگی کے ساتھ حل کیے جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ چونکہ ایک مذہبی لوگ ہیں تو مذہبی لوگوں کو آپ نشانہ بنائیں اور دنیا کے سامنے دکھائیں کہ یہ لوگ تو انتہا پسند ہیں۔ کوئی انتہا پسند نہیں، ایک مطالبہ ہے ان کا اور اس کے حق میں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کا حق جمہوری ماحول میں ہر پارٹی کو ہوا کرتا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے 2-4 دن پہلے آپ کے مشاور سے بھی ہم نے گفتگو سنی، باقی جماعتوں سے بھی آپ نے رابطہ کیا، کیا باقی جماعتیں بھی آپ کے اس موقف کی طرف آ رہی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان میں حصہ نہ لیا جائے، کیونکہ یہ جن کے دائرے میں حصہ لینا وہی غلط ہیں؟ بائیکاٹ وہ ہمارے زیر غور ہے، ہم بائیکاٹ کریں گے بالآخر، اور کوئی راستہ اگر نہ ہوا تو پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات منسوخ کر دیے جائیں۔ ہم قانونی راستے سے بھی اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ بالفرض ہم پر امپوز کرنا چاہتے ہیں اور ایک جعلی حکومت کی چھتری کے نیچے، تو پھر یہ شاید ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ مولانا یہ بتائیں کہ بلوچستان کے حوالے سے کل آپ کا فیصلہ آیا تھا، جاری ہوا تھا کہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اپوزیشن کو قیادت ملتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے وزارت اعلیٰ، مطلب اگر اپوزیشن کو ملتی ہے تو اپوزیشن کو وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بھی کلیئر کریں، اور دوسرا اگر اس وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، حکومت میں شامل ہونا الگ بات ہے، ووٹ دینا وزیر اعلیٰ کو الگ ایشو ہے، یہ تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں، جو جتنا میں فیصلے میں لکھ چکا ہوں اب تک تو اتنا ہی ہے، اور پھر جتنا معاملات آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سختی سے نمٹا جائے اور ان سے راستے کلیئر کرائے جائیں، اور کسی بھی صورت ٹی ایل پی کو جہلم جو دریا ہے اس کو کراس نہ کرنے دیا جائے، رینجرز تعینات کر دی گئی ہیں۔ تو کیا اس طرح ملک میں جو پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں، ابھی تک ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جو سرکاری املاک ہے ان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا؟ اگر وہ اتنا جائز ناجائز کو دیکھتے ہیں تو خود اعتراف کر لے کہ میں خود ایک ناجائز حکمران ہوں اور مجھے راستے سے ہٹ جانا چاہیے، تو ہم تو اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور جب ہمارا مطالبہ ہی ایک ہے
کہ عام انتخابات کرائے جائیں تو پھر عام انتخابات کے بعد ہم کوئی بلدیاتی الیکشن قبول نہیں کر سکتے، اور جعلی حکمران جو ہے ان کی یہی کہ نہ ملک کو معیشت دے سکے، نہ عام آدمی کو روزگار مہیا کر سکے، اور پتہ نہیں 50 لاکھ گھروں کا اس نے اعلان کیا تھا، وہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ وہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، وہ کدھر ہیں؟ وہ 300 ڈیموں کی بات کی تھی، وہ کدھر ہیں؟ پورا ملک غرقاب ہو گیا ہے اور زمین پر بیٹھ گیا ہے ملک کی معیشت، اور اب بھی یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کو مت آنے دو اسلام آباد کی طرف، اسلام آباد تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ یہاں ناجائز طور پر تم بطور حکمران بیٹھے رہو گے اور کوئی پاکستانی شہری یہاں آ کر اپنے احتجاج نوٹ نہیں کرا سکتے۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو بلوچستان کے حوالے سے بات کی، ظاہر ہے آپ کی بات چیت سب سے چل رہی ہے، آپ کے وہاں اتحادی بھی ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ سارے اتحادی جو ہیں وہ مل کر کریں گے یا الگ الگ فیصلہ؟ یہی طے ہوا ہے کہ جو بھی اگلا فیصلہ ہوگا، یعنی ایک فیصلہ تو طے ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ حکومت نہیں بنانی، ہم حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ یا باپ کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ بیٹے تو بعد میں اگر اندر آئے گی تو اور معاملہ خراب کرے گی۔ مہنگائی ہے، شدت تک پہنچ چکی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہر چیز 2 گنا 4 گنا مہنگی ہو چکی ہے، اس کے اوپر جو ہے حکومت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ معیشت بڑی اچھی جا رہی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ آباد میں بھی پی ڈی ایم کے جلسے میں تقریر کی تھی وزیر اعظم کے توپوں کے حوالے سے، اور دوسری جگہوں پر بھی آپ نے بات کی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جس صحافی نے ان توپوں کی تفصیل حکومت سے مانگی تھی اور حکومت اس کے خلاف ہائی کورٹ میں گئی، اس کو ہراس میں کی جا رہی ہے، اس کے گھر میں بندے جا رہے ہیں اور نگرانی ہو رہی ہے مسلسل جیسے موومنٹ کی، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم سے توپوں کی تفصیل مانگنا ایک جرم ہے؟ اور یہ صحافی خود یہی ہے تو صحیح۔ نہیں پہلے اس کو کلیئر ہونے دیں۔ جواب جی مولانا۔ تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ کیا تھا؟ مہنگائی کا تو ظاہر ہے مہنگائی تو ایک آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے پورے ملک میں عوام کی شراکت کے ساتھ سڑکوں پہ ہے، مہنگائی کے خلاف پرزور احتجاج ملک کے اندر ہو رہا ہے، اور روزمرہ کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ملک کے دور دراز علاقوں میں روزانہ کے حساب سے مظاہرے ہو رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اس پر یہ عوام کا حق ہے، کیونکہ ملک میں رہنا ہے تو 2 چیزیں ملک کو دینی ہوں گی، ایک امن اور ایک روزگار۔ جو حکومت امن بھی نہ دے سکے اور اس طرح لوگوں کو مارے جس طرح کے اس وقت مظاہرین کو مارا جا رہا ہے، اور معیشت بھی بالکل تباہ و برباد کر دے، پھر ایسے لوگوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جی۔ تو اس اعتبار سے جن صحافیوں کو دھمکایا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس طرح یہ سب لوگوں کو چور کہتے ہیں، چور، اور خود اتنی گھٹیا چوریاں کرتے ہیں کہ جس کے بعد میرے خیال میں ان کو اگر حیا ہے تو پبلک پہ آئے، پھر اپنی وضاحت پیش کریں۔ یہ کیا مطلب کہ صحافیوں کے گھروں میں جائیں، تم نے یہ بات کیوں لیک کی ہے، کیوں آپ نے اس کو پبلک کیا ہے، اور پھر ان کو ڈرائیں، ان کو دھمکائیں۔ اس طریقے سے تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پہ دباؤ ڈالیں، خود انسان بن جاؤ نا اور سلیقے کا کام کرو۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یا ان کی پارٹی کے سول عسکری تعلقات جو ہیں وہ تاریخ کے سب سے بہترین ہیں ماضی کی نسبت، تو ایک طرف آئی ایس پی آر نے 6 اکتوبر کو ایک نامینیشن کی ہے اور وزیر اعظم وہی جو نامینیشن ہے انٹرویو کرنے کے بعد نئی سمری پہ وہ لے گئے ہیں 20 نومبر پہ، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ شاید کچھ فیس سیونگ کے لیے انہوں نے کچھ ٹائم دیا ہے 10-15 دن کا، بس اس کا اتنا ہی چہرہ ہے کہ 10-15 دن میں اس کو سیو کیا جا سکتا ہے، کوئی زیادہ لمبی بات اس کے لیے نہیں ہے۔ فیصلہ وہی ہے جو ہو چکا ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس وقت ایک آدمی ان سروس لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے تو وہ براہ راست چیف آف آرمی اسٹاف کے ماتحت ہوتا ہے، اور اس کی خدمات اور سروسز کا تعین آرمی چیف کرتا ہے۔ یہ قانون کی بات ہے، میں کوئی باجوہ صاحب کے بارے میں نہیں کر رہا، میں ہر ایک کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں، اگر وہ فوجی نہ ہوتا، ریٹائرڈ ہوتا یا ایک سویلین ہوتا تو پھر ایک بات کی جا سکتی تھی کہ یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آتا ہے، اور پھر وزیر اعظم کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہی اس کو جانا چاہیے۔ اصولی طور پر اس لیفٹیننٹ جنرل کی خدمات کا تعین جو ہے وہ آرمی چیف ہی کرتا ہے،
اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا حق بن مولانا صاحب یہ بتائیے کہ 3 سال ہو گئے ہیں، اپوزیشن مظاہرے بھی کر رہی ہے، جلسے بھی کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ عوام کو ریلیف ملے، پریشر حکومت پر آئے، لیکن دن بدن جلوسوں کے باوجود اپوزیشن کیوں ناکام ہو رہی ہے عوام مجبور کرنے کے لیے حکومت کو کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھائے؟ کیا یہ الیکشن مہم آپ چلا رہے ہیں یا عوام کے لیے آپ جو ہے وہ الیکشن کی بات، مہم کی بات تو آپ تب کرتے جب ہم نے آغاز اب سے کیا، لیکن اگر ہم 25 جولائی کے بعد 26 جولائی سے میدان میں ہیں اور مسلسل ایک موقف لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کو ہماری تحریک کا تسلسل سمجھیں۔ ہم عوام کی مشکلات کا ادراک رکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک ہی دن میں 13 روپے اور پھر 24 روپے کا جمپ ماریں گے تو عام آدمی پر تو جیسے پہاڑ گر جائے گی، اور اگر سیاستدان میدان میں نہیں آئیں گے، حزب اختلاف میدان میں نہیں آئے گا، عوام کا مقدمہ وہ نہیں لڑیں گے، تو پھر قوم تو مایوس ہو جائے گی کہ ہمارے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنی پبلک کو تنہا نہیں چھوڑنا، ان کو مایوس نہیں ہونے دینا، اور میدان عمل میں رہنا ہے۔ جب آپ کا ایک موقف آئے گا، جو ہی تبدیلی آئے گی تو نئے لوگ جو ہیں وہ اسی نظریے کی بنیاد پر ملک کو دوبارہ اٹھائیں گے، اور سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کو گرا نہیں سکے یا حکومت ابھی تک کس کے سہارے چل رہی ہے، وہ سارے اپنی جگہ پر۔ مشکل اور چیلنج والی بات یہ ہے کہ اگر حکومت اپوزیشن کے ہاتھ میں آ جائے گی تو اس نے اتنا ملک کو بٹھا دیا ہے کہ اس ملک کو دوبارہ اٹھانا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ مولانا صاحب، جیسا کہ بلدیاتی انتخابات کی آپ نے بات کی کہ تسلیم نہیں کرتے، پی ٹی ایم کی بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ آپ نے رابطہ کیا؟ میں ان سے مشورے کی بات کر رہا ہوں، یہ بات آپ سے۔ تو اس کا کیا آپ کے یہ صاحب کتاب میں جیسے عاصمہ شیرازی تاجر جو ہے نا وہ ٹیکس کے کام میں ہے، ٹھیک ہے، سیاستدان احتساب کے نام سے کام میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان میں تبدیلی آئی اسکیم کے حوالے سے، ایسے اگر وفاق میں پی ایم سے آ گئی تو کیا اناؤنس کرنے کے لیے آپ پیپلز پارٹی سے بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے آپ کا اصولی موقف، ایک ہے حادثات۔ تو حادثات معروضی ماحول کے تابع ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی اپنی پارٹی بغاوت کر گئی، ان کے لوگ اپوزیشن میں آ کر بیٹھ گئے، تو ظاہر ہے کہ جب اپوزیشن ہوتی ہے اور حکومت ہی لوگ ٹوٹ کر اپوزیشن کے بینچوں میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس وقت پھر اپوزیشن حکومت کا کھڑی ہو جائے، یعنی یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی۔ تو اسی تناظر میں ہم آگے بھی دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ کیا جو بہتر ہوگا وہی کریں گے۔ پنجاب میں بھی حکومت سے لوگ ٹوٹ کے اپوزیشن میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو مجھے علم نہیں ہے، میں تو آپ کہہ رہا ہوں حادثہ ہوتا ہے نا جی، اب کیا پتا پہلے سے آپ کی گاڑی آپ کی جا رہی ہے وہ حادثہ کرے گی یا نہیں کرے مولانا گی۔ صاحب، ماضی میں پی ڈی ایم کی 2 جماعتیں جو تھیں وہ یہ الزام لگاتے ہوئے، وجوہات جو بھی تھی وہ ایک اور بات ہے، سائڈ پہ ہو گئی کہ یہ 2 جماعتیں ہم پہ امپوز کر رہی تھیں کہ لانگ مارچ تب ہوگا جب آپ استعفے دیں گے۔ یہ ان کا سخت فیصلہ تھا، اجتماعی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ جو بلدیاتی انتخابات والی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو آپ بقیہ جماعتیں اکٹھی کر کے چل رہے ہیں، پتہ چلے کہ اس میں سے بھی سلپ کر جائیں گے۔ حضرت، میں آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں کہ باقاعدہ رائے تقسیم ہوئی اور 10 جماعتوں میں 9 جماعتوں کی رائے ایک طرف تھی اور صرف ایک پارٹی کی رائے ایک طرف تھی، یعنی یہ بات آپ نہ کہیں کہ آپ اس وقت کوئی طے نہیں تھا، باقاعدہ جی ہاں وہ ساتھ تھے، وہی تو ایک بات کر، یعنی جہاں تک استعفے کی بات ہے، استعفوں کی بات میں حضرت ایک ہی پارٹی تنہا تھی، اور یہ بات کہنا جی کہ اتفاق رائے نہیں تھا یا مسئلہ طے نہیں تھا، سب کچھ طے تھا۔ اور اب بلدیاتی انتخابات پہ میں جس خدشے کا میں اظہار کر رہا ہوں اسی طرح تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ بال کے کھال کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں مشاورت کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔